السلام علیکم۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یمن نے امریکہ پر حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ ہوا ہے 24 گھنٹوں کے اندر اور یہ اتنا تباہ کن حملہ تھا کہ شاید اب ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس یہ ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے ان لوگوں کو چھیڑ کر جن کو ہرانے کے لیے مجھے اپنی پوری ایئر فورس اور نیوی میدان میں اتارنا پڑے گی۔ یمن نے اتنا بڑا ملٹری آپریشن کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ ان کے کانوں سے دھواں نکال دیا ہے۔ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر USS ہیری ایس ٹرومن پر 18 میزائلوں سے حملہ کیا ہے اور ڈرون بھی مارا ہے، اور یہ اتنا خطرناک حملہ تھا کہ امریکی نیوی کی چیخیں اڑ گئی ہیں۔ اب جیسے ہی ڈیولپمنٹس بڑھیں گی، یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو پتہ یہ چلے گا کہ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو نقصان کتنا پہنچا ہے۔ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، جس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں اس کی جو اس وقت مارکیٹ ویلیو کا سٹانس ہے، یہ سمجھ لیں مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 20-25 ارب ڈالرز ہیں، اور اس کے ساتھ وار شپس۔ اب امریکہ کو یہ جنگ یہ بڑی بھیانک پڑنے والی ہے صورتحال کے اندر کہ ٹرمپ نے ابھی ایسے ہی جنگ کی ہے۔ دیکھیں ٹرمپ نے آخری دفعہ جب حملہ کیا تھا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ پرانی اس کی ٹرم تھی، تب جنگ چھڑ گئی ہوئی تھی، اور یمن پر جب انہوں نے حملہ کیا تو یمن کی جرأت نہیں ہوئی تھی دوبارہ 4 سال تک حملہ کرنے کی۔ یہ لیول تھا ٹرمپ کا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرمپ شاید اسی خواب میں ہے کہ بھائی میں حملہ کروں گا۔ انہوں نے حملہ کیا، اگلوں نے 24 گھنٹے کے اندر سورج غروب ہوا اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور اتنا خطرناک انہوں نے میزائل مارے ہیں۔ 18 میزائلوں سے کتنے ایئر کرافٹ کیریئر تباہ ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہوا، اس میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں بڑی کلیئر۔ ایک تو ان کی جو یمن کی فوج کے ترجمان ہیں وہ آگے ہیں سامنے اور وہ زندہ ہیں، یہ سارے سمجھ رہے تھے، اور جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی تھی کہ وہ مارے گئے ہیں۔ اب اگلا جو اس کا سنیریو ہونے والا ہے، دوسرا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے امریکہ ہمیشہ ایز یوزول کہے گا کہ میں نے اس عملے کو روکنے کی کوشش کی، فلانا ہوا یہ، جبکہ ان کا اصل پتہ یہ چلتا ہے جب ان کا ایئر کرافٹ کیریئر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیں 2 دفعہ ایئر کرافٹ کیریئر ان کا بھاگ چکا ہے، ان کے وار شپ بھاگ چکے ہیں، اور امیجن کریں کہ ایٹ دی اینڈ آف لاسٹ ٹائم کیا صورتحال ہوئی تھی۔ یہ ساری فوجیں بھاگ گئی تھی، یمن وہاں پر رہا تھا، اور وہ انہوں نے اپنی مرضی سے، یعنی یہ جنگ بند ہوئی تھی، جو اس کے بعد انہوں نے ریڈ سی کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو ہم آپ کے لیے کھول رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر اب جو مرحلہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز نے ٹرمپ کو انکار کر دیا ہے کہ فی الحال ہم حملے میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد برطانیہ کے بارے میں خبر آئی تھی، اس کے بارے میں بھی کوئی ٹرمپ کے بارے میں اچھا فیصلہ نہیں کیا، اور ٹرمپ نے کہا جی میں نے خود اکیلے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل ایک بڑا گیم کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ گیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر یہ کہا تھا میں نے جو حملہ کیا وہ بڑا خطرناک ہے اور یہ میرے آرڈرز پر ہوا ہے، اور اس نے ایران کو بھی وارننگ جاری کی تھی کہ تم یمن کے حوثیوں کو سپورٹ کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اب سینیریو یہ بن رہا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر یمن کے حوثیوں کو ٹارگٹ کریں گے، اور اس وقت سینیریو یہ ہے کہ حوثیوں کے جو لیڈران ہیں اور بڑے لوگ ہیں، انہوں نے گورنمنٹ کی جو بلڈنگز ہیں اور ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ مکمل طور پر خالی کر دیے ہیں، اور اس صورتحال میں بہت ساری ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے، اور یہ سب سے اہم صورتحال ہے کیونکہ دیکھیں یحییٰ سنوار دنیا میں نہیں ہے، حسن نصر اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسماعیل ہانی اس دنیا میں ہے، حماس کے لیڈران بھی نہیں ہے، جنگ تو انہوں نے کی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو حوثیوں کے لیڈروں کو مار دیں، اور یہ جو سپوکس پرسن آتا ہے اس کو بھی ہم ہٹ کریں۔ تو انہوں نے کل کہا تھا یہ، اور 24 گھنٹوں سے پوچھ رہے تھے کہاں ہے وہ بندہ، اور یمن نے کمال کام کیا، یمن نے اس کا جواب ہی نہیں دیا کہ بھائی ہم نہیں بھیجتے۔ انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے حملہ کر کے امریکہ پر اپنے سپوکس پرسن کو سامنے بھیج دیا کہ بھائی جا کر اعلان کر دو کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے۔ اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی ریکارڈڈ پرانا پروگرام تھا، نہ وہ کوئی دوسرا اور تھا، بلکہ ایک لیٹسٹ پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں اس نے آ کے بتایا ہے کہ بھائی فلانی تاریخ کو ہم نے حملہ کیا ہے، آج یہ ہوا ہے، یہ اگریشن تھا۔ انہوں نے آگے سے اور بھی بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ مارے ہیں نا تو وہ 10 ہیں نہ 12 ہیں، انہوں نے کہا 47 کے قریب انہوں نے
ایئر سٹرائک کی ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں اس صورتحال کے اندر جو کل سارا معاملہ آ رہا تھا کہ جی وہ امریکہ نے تو بڑا لحاظ کیا ہے, وہ جو انہوں نے بس ایک آدھا حملہ کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے 47 حملے کیے ہیں انہوں نے, اور اس کے جواب کے اندر اس وقت تقریباً 18 میزائل اور ایک ڈرون مارا ہے. تو سمجھ لیں انہوں نے 19 کیے ہیں. ان کا ٹارگٹ ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر پر حملے کیے ہیں. دیکھیں بہت سارے کنٹریز جو مڈل ایسٹ میں ہیں وہاں پر امریکہ کو اس وقت سپورٹ نہیں ملی. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پچھلی ٹرم کے اندر جس مرزری ملٹری بیس سے اٹھ جاتے تھے, اس دفعہ غالباً یہ سائپرس سے اڑے ہیں اور انہوں نے ایئر کرافٹ کیریئر پر جا کر وہاں سے انہوں نے حملہ کیا. اگلا سینیریو یہ ہے, ایک تو یہ ہو گیا ایئر کرافٹ کیریئر اور وارشپ پر حملہ. اب آپ ذرا ایک بات سمجھ لیں, امریکہ نے پھر حملہ کرنا ہے غالباً, اور اگلا جو اس پر ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا کہ انہوں نے اب شپس پر حملے کرنے ہیں امریکہ کے لیے. اس وقت یہ ایک بڑی بری خبر آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی شپنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے روٹ بدل لیے ہیں. امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کو سیکیور کریں اور ان کے ساتھ مکمل طور پر جائیں, ان کی حفاظت کریں, ان کے ساتھ رہیں اور آگے جا کر جو معاملات ہیں وہ کلیئر رکھیں, تاکہ یعنی ایک شپ آ رہا ہے اس کے ساتھ نیوی اور ایئر فورس جائے گی, اور ایئر فورس جا کر یہ سارا کام کریں گی کہ وہ وہاں پر ان کی حفاظت کریں تاکہ یمن کے میزائل نہ آ سکیں. اب ایک بات بتائیے, پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ ایسے ہی کہا تھا نا انہوں نے, تو بچ گئے تھے. اب یمن نے کیا کہا ہے انہوں نے, دیکھیے کمال کی بات ہے, یمن نے ابھی جو اعلان کیا اس کے بعد ان کمپنیز نے ایسا امریکہ پر بھروسہ کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے واضح پیغام اصل میں ٹرمپ کو دیا ہے کہ بھائی جب تم نہیں تھے تب بھی ہم سے وعدہ کیا گیا تھا, ہمیں نہیں بچایا گیا تھا, لہٰذا اب تم جا کر سو جاؤ. انہوں نے اپنے جہازوں کا رخ موڑ لیا اور وہ سارے اس دیگر جگہوں پر چلے گئے ہیں. یعنی انہوں نے روٹ بدلنا شروع کر دیا, وہی افریقہ کی سائڈ سے آ رہے ہیں. اتنا خوف ہے ان کے اندر کہ ہمیں یہاں پر حملے کا شکار ہوگا. انہوں نے ٹرمپ کو بھی بڑا پیغام دیا ہے کہ ہم یہ رسک نہیں لینا چاہتے, اب جا کر یمن سے نپٹیں, یہاں پر یہ پوری طرح راستہ کلیئر کروائیں, ہمیں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں یہاں پر جانا ہے, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, فلانا کہیں گے. ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ یمن نے حملہ کر دیا ہے اور آپ بتائیں اگلا آرڈر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, انہیں جواب دو. ٹرمپ کو ایک بات بڑی مزے کی سمجھ آ گئی ہے. دیکھیے اگر تو یہ اسرائیل یہاں پر جا کر حملہ کرتا ہے یمن کے ساتھ, دوبارہ ایران پر اسرائیل کیا چاہ رہا ہے؟ اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ میں جا کر یمن پر حملہ کروں اور نیکسٹ سٹیج کے اندر بڑھتے بڑھتے ایران کے اوپر بھی حملہ کرے, اور امریکہ اور وہ مل کر یہ کریں. اگر اس لیول پر معاملہ آ گیا ہے نا تو پھر امریکہ کی خیر نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, امریکہ کے ایک طرف کیریئر کو ہٹ کیا جا رہا ہے, اور کتنی دیر تک آپ سنبھالیں گے اپنے وارشپ کو, فلانا کو, اور اس سے بڑھ کر کیا صورتحال ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ان کے ملٹری بیسز ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان سب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے کہ بھائی ہم آپ کی جنگ میں نہیں آنا چاہتے, نہ ہماری ملٹری بیس سے کوئی امریکہ کا جہاز اڑے گا, نہ ریفیولنگ ہوگی, ہم اس جنگ میں مکمل طور پر نیوٹرل ہیں. اس وقت امریکہ کو جو واحد اپنی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے, سائپرس سے اٹھتا ہے ان کا جہاز اور ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آتے ہیں, وہاں سے چلتے ہیں اور آگے جاتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی صورتحال بچت کی نہیں ہے. تو اب یہ سوچ لیں کہ اگر ایئر کرافٹ کیریئر انہوں نے اڑا دیا تو 20-25 ارب ڈالر تو یہیں پر آپ نے گرا دیے. ایک ٹائم تھا 5 ارب ڈالر کا بنتا تھا ایئر کرافٹ, اور اب انفلیشن بڑھ چکی ہے, مہنگائی بڑھ چکی ہے, 30-40 سال گزر چکے ہیں, تو آج کے حساب سے یہ 20-25 ارب ڈالر سے کم کی لاگت نہیں ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ لڑائی تو انہوں نے شروع کر دی ہے, اب امریکہ پر حملہ اب دیکھنا ہے کہ حملہ کریں گے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کے ایئر فورس یا فوج کے اندر اتنی ہمت ہوتی تو پہلے دن سے یمن کو منع کر دیتے. اب یہ ہوگا نہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے. جو غلطی یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے یمن نے, انہوں نے کہا جو غلطی بائیڈن نے کی ہے وہی غلطی ٹرمپ کر رہا ہے. یعنی ٹرمپ نے پہلے آ کر ایران کو پیغام دیا قطر کے ذریعے. سوچیں ذرا, آج امریکہ ایران کو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جائے, پہلے پیغام دیا قطر کے ذریعے کہ آپ یمن کو کہیں کہ حملہ نہ کریں اور ہم غزہ جنگ بند کروا رہے ہیں. اس کا مطلب غزہ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے. تھرڈ یہ کہ یمن کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی ہے. اب یہ سوچیں کیا اجازت رہ گئی ہے, 18 میزائل انہوں نے مار دی ہیں, اور آپ کو کہا ہے کہ اب اگلے حملے کا انتظار کریں. اس صورتحال میں امریکہ کا وہ لیول نہیں رہا, وہ طاقت نہیں رہی, اور ان کو تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.